وادی سندھ کی قدیم تہذیب، جسے ہم انڈس ویلی سویلائزیشن بھی کہتے ہیں، اس کی تاریخ بہت حیران کن اور دلچسپ ہے۔ اس کے بارے میں تمام تر حقائق، دلچسپ باتوں، حیران کن رازوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ وادی سندھ کی تہذیب، جسے ہڑپا کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے، قدیم دور کی ایسی تہذیب ہے جس میں کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے اور کچھ راز ابھی بھی سائنس کے تحقیق میں ہیں اور جلد ان سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ اس تہذیب کی، وادی سندھ کی تہذیب کی ابتدا تقریباً 3300 سال قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بھی، ان کے جنم سے بھی 3300 سال پہلے ہوئی۔ یہ تہذیب مصری تہذیب اور میسوپوٹیمیا کی تہذیب کی ہم اثر ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ یا اس سے تھوڑا سا پہلے وجود میں آئی اور پھلی پھولی پروان چڑھی۔ اس کے جدید شہروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس تہذیب کے دو بڑے مرکزی مین شہر تھے جو بہت ترقی یافتہ تھے۔ ایک کا نام ہڑپا اور دوسرے کا نام موہنجو داڑو تھا۔ یہ پاکستان میں بھی موجود ہیں اور اس تہذیب کے نشانات جو ہیں وہ انڈیا میں بھی موجود ہیں، ہریانہ میں اور اس کے آس پاس کے شہروں میں۔ ہڑپا تو سہیوال کے قریب کہیں موجود ہے اور موہنجو داڑو سندھ میں لاڑکانہ میں موجود ہے۔ یہ دونوں شہر باقاعدہ منصوبہ بندی سے تعمیر کیے گئے۔ وہ اپنے وقت سے صدیاں آگے چل رہے تھے، یعنی کہ کئی سو سال وہ اپنے وقت سے بھی آگے چل رہے تھے اور بہت ترقی کر لی تھی۔ شہری عمارتوں کی تعمیر ان لوگوں کی عقل و دانش کا ثبوت ہے۔ ان کی تعمیرات میں سب سے اعلیٰ بات یہ تھی کہ ان کی گلیاں بہت کشادہ اور نالیاں پکی اور پختہ بنائی گئی تھیں، اور وہ نالیاں زیر زمین بھی تھیں۔ پانی کا آنا جانا، پانی کا گزرنا، نکاسی آب کا نظام زمین کے نیچے نالیوں سے اور گٹر بنا کر کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی تعمیر بہت صاف ستھرے اور اعلیٰ طریقے سے ہوئی تھی، اور وہ شہر حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق تھے۔ زمین کے نیچے پانی کا نظام ان کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے میں بھی مدد دیتا تھا۔ وادی سندھ کی تعمیرات کا ثبوت آج بھی انڈیا اور پاکستان میں موجود ہے۔ وہ تعمیر کرنے کے فن میں بھی بہت باکمال تھے۔ بڑی بڑی اونچی بلڈنگز بنائی گئی تھیں جن میں پختہ اور بہترین بنی ہوئی طریقوں سے بنی ہوئی اینٹیں استعمال کی گئی تھیں۔ کچھ گھروں میں تو پرائیویٹ کنویں موجود تھے، کیونکہ قدیم دور میں کنویں تمام لوگوں کے لیے بہر ایک کھلی جگہ پر بنائے جاتے تھے، لیکن یہ ان کی خوشحالی کا ثبوت تھا کہ ان کے کنویں خاص طور پر گھروں میں بھی موجود تھے اور وہاں پہ باتھ روم اور واش رومز وغیرہ بھی بنائے گئے تھے۔ اب آئیے ان کی بات کرتے ہیں زراعت اور خوشحالی اور ترقی کے بارے میں، جو کہ ان کے لیے بیک بون اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ تہذیب چونکہ دریائے سندھ پر آباد تھی اور وہاں ہی پروان چڑھی، اس لیے ان کا دریائے سندھ کے پانی سے گہرا رشتہ تھا۔ یہ تاثر ہے کہ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ انہوں نے بنجر زمینوں کو آباد کیا۔ یہ قدیم لوگ مختلف قسم کی فصلیں کاشت کیا کرتے تھے، جن میں گندم، جو، باجرہ اور کپاس شامل تھیں۔ کیونکہ خوراک پیدا کر کے انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی، اس لیے ان کو بہترین زرعی ذہن کہا جا سکتا ہے۔ خوراک کی پیداوار میں ان کا جو پانی کا نظام تھا اس نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آئیے اب ان کی تجارت اور تجارتی منصوبہ بندی کی بات کرتے ہیں۔ وادی سندھ کے لوگ منصوبہ بندی میں بہت ماہر تھے۔ انہوں نے باقاعدہ تجارت کے لیے راستے بنا رکھے تھے اور تجارتی مراکز بھی قائم کر رکھے تھے۔ سفر کرنے کے لیے ان کے پاس مختلف قسم کے جانور موجود تھے جن پر وہ سامان تجارت لاد کر لایا اور لے جایا کرتے تھے۔ ان کی تجارت نے نہ صرف ان کو ترقی دی بلکہ ان کو خوشحال اور دولت مند بھی بنایا، جس کی جھلک ان کے شاہانہ طرز زندگی میں بھی نظر آتی تھی۔ پہلی جو ابھی تک نہیں سلجھی، جس کو ابھی تک کوئی بوجھ نہیں سکا، ایک ایسا راز جو ابھی تک راز ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کا رسم الخط یعنی رائٹنگ سٹائل ابھی تک ایک راز ہے۔ یہ کوئی نہیں جان سکا کہ انہوں نے جو اپنے رسم الخط کے نمونے چھوڑے ہیں وہ ماہرین ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ابھی تک کئی زبانوں کے ماہر اس راز کو فاش کرنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ان کی کرنسی کی، نوٹوں کی اور پیسوں کی۔ وادی سندھ کی تہذیب اپنے نوٹوں، مالیاتی نظام کی جھلک چھوڑ کر گئی ہے۔ ابھی تک کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے دور میں نوٹوں یا کوئی فزیکل کرنسی کا نظام نہیں تھا، یعنی ایسی کوئی کرنسی وجود میں نہیں تھی جس کو پکڑ کر ہم ایک دوسرے کو پیش کر سکیں، بلکہ کچھ خاص چیزوں کو وہ رقم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔
ہڑپا سے چاندی کے کچھ ٹکڑے ملے ہیں جو کہ خاص شکل میں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ چاندی اور اس سے ملتی جلتی اشیاء کو پیسوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ان کے کھانے اور غذاؤں کے بارے میں۔ وادی سندھ کے قدیم لوگوں نے غذائیت سے بھرپور بہترین کھانے اور غذا کو ترجیح دی۔ ان کی زرعی مہارت نے گندم اور جو جیسی طاقتور غذاؤں کو ان کی خوراک کا حصہ بنایا۔ وہ لوگ دریائے سندھ کے پانی پر قابو پا چکے تھے، اس لیے گندم اور جو کے ساتھ ساتھ چاولوں کی کاشت بھی انہوں نے شروع کر دی تھی، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ چاولوں نے ان کی خوراک کو مزید متوازن بنا دیا۔ ہڑپا سے جانوروں کے نشانات بھی ملے ہیں جن میں بھیڑ اور بکریاں شامل ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ گوشت اور دودھ کو بھی اپنی خوراک میں شامل رکھتے تھے۔ دریا کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے مچھلی بھی ان کی خوراک کا حصہ تھی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ان کے حکمرانی کے بارے میں، نظام حکومت کے بارے میں۔ وادی سندھ کی تہذیب سے اب تک کی تحقیق کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمرانی کا منظم نظام وہاں موجود نہیں تھا، لیکن وہاں حکمرانی کا اور ایک فائنل اتھارٹی کا ایک تاثر موجود ہے، ایک نشانات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، ایسے کچھ ثبوت موجود ہیں کہ وہاں فرد واحد کی حکومت تھی، یعنی کہ ایک مین بادشاہ وہاں موجود تھا جو کہ حکومت کو چلاتا تھا، لیکن اس کے وزیروں، مشیروں اور خاص لوگوں کے بارے میں کچھ خاص معلومات نہیں ملتی۔ معاون حکمرانوں کے بارے میں بھی کوئی معلومات موجود نہیں ہیں اور ان کے حکمرانوں کی ابھی تک شناخت بھی نہیں ہو سکی۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کے زوال کے اسباب کی، کہ انہوں نے فلورش کیا، کئی سو سالوں تک وہ تنظیم وجود میں رہی، یہ جو ہے شہر وجود میں رہے، تہذیب وجود میں رہی، لیکن اچانک پھر وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور دنیا سے غائب ہو گئے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ کئی سو سالوں تک وادی سندھ میں لوگ خوشحال رہے، لیکن پھر اچانک ان کا زوال شروع ہوا اور وہ لوگ اچانک ہی مٹ گئے۔ آئیے بات کر لیتے ہیں ماحولیاتی عوامل کی۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ موسم میں تبدیلی سے دریا کا راستہ بدلا اور شدید طوفان اور سیلاب کی وجہ سے وہ لوگ ختم ہو گئے، کیونکہ دریائے سندھ کے کنارے آباد تھے اور دریائے سندھ دنیا میں موجود چند بڑے دریاؤں میں شامل ہے، تو اس نے ان لوگوں کو یا تو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا یا پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ان کی زراعت، ان کے غذاؤں کا جو تجارت کا جو مکمل نظام تھا وہ کیونکہ زراعت پر منحصر تھا، اسی وجہ سے سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے وہ لوگ ختم ہو گئے۔ دوسرا جو سب سے بڑی وجہ تھی اور ہو سکتی ہے وہ حملے اور تنازعات ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب بیرونی حملوں سے اور خانہ بدوش لڑاکو قبیلوں کے حملوں سے تباہ ہوئی، کیونکہ ہڑپا سے پرتشدد کارروائیوں کے کچھ آثار ملے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیرونی طور پر کچھ حملہ آور گروپ وہاں پہ حملہ آور ہوئے اور ان کو ختم کر دیا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں تیسری وجہ کی، جو کہ ہے تجارتی گڑبڑ۔ ان لوگوں کی خوشحالی کی بڑی وجہ تجارت تھی، اس لیے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان کی تجارت میں کوئی ایسی گڑبڑ پیدا ہو گئی کہ وہ ان کی تباہی کی وجہ بن گئی۔ ان کی تجارت کو یا تو کسی بیرونی حملے کی وجہ سے روک دیا گیا، بند کر دی گئی، ان کا تجارتی نظام تباہ ہوا، اسی لیے وہ لوگ ختم ہو گئے یا نقل مکانی کر کے کہیں دور دراز علاقوں میں بس گئے جا کر۔ اندرونی عوامل، کچھ لوگوں کے مطابق، کچھ تحقیق کاروں کے مطابق ایسے ثبوت سامنے آئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، دنگے فساد شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے آپسی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بد امنی پھیل گئی اور وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ کسی جگہ اگر امن خراب کرنا مقصود ہو تو آپسی جو جھگڑے ہیں وہ سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ خوشحال جو ہے ایک تہذیب تھی، انہی لڑائی جھگڑوں اور بد امنی کی وجہ سے ایک کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان کی تباہی کی وجہ بن گئی۔ وادی سندھ کی تہذیب اپنی خوشحالی، بہترین خوراک اور چھپے ہوئے حکومتی نظام جس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا، ہمیں حیران کرتی آئی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ یہ ہمیں اپنی طرف مزید تحقیق کے لیے کھینچتی ہے تاکہ اس کے مزید رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ دنیا بھر کے سائنسدان، انجینئرز، زبانوں کے ماہر اور پرانی جگہوں پر تحقیق کرنے کے شوقین لوگ
इस शानदार तहज़ीब के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं और तहकीकाती काम जारी रखते हैं ताकि उनके बेहतरीन कामों से सीख कर जदीद दौर को मज़ीद जदीद बनाया जा सके। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप इसको पसंद आई होगी। ऐसी ही मालूमात के लिए जुड़े रहिए चैनल से और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेहनत से किया गया काम आप तक इसी तरह मज़ीद पहुंचाने के लिए, मज़ीद परजोश तरीके से काम करने के लिए मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे।